बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सिय्यदी या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, जामे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सर्फ़ बुतराल इल्म सीगा कनूचे खवाली तसील सर्फ़ और ये पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने कवानीन को पढ़ा था और अजवफ़ के कवानीन हम पढ़ चुके थे और उसकी हम सर्फ़ सग़ीरों की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने सलासी मुजर्रद के अजवफ़ वावी और याई के अबवाब को पढ़ा और उनकी सर्फ़ सग़ीरों को देखा। आज हम अजवफ़ वावी के सलासी मज़ीद फ़ी किन किन बाबों से आता है उसको हम देखेंगे और उसकी सर्फ़ सग़ीरों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक बार इनका लिख दिया है कि कौन कौन से ये बाबों से जो है बाबे अजवफ़ वावी सलासी मज़ीद फ़ी के किन किन बाबों से आता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाब इफ़आल, यानी इफ़आलुन जो हमने पहला बाब पढ़ा था अजवफ़ वावी उससे आता है और उसकी एक मिसाल मैंने यहाँ लिखी है अल इक़ामतु, यानी इक़ामतुन कहें या अल इक़ामतु। अब ये ता कैसे आ गई इसको इंशाल्लाह हम आगे जाके देखते हैं। फिर दूसरा बाब है तफ़ईलुन, ठीक है, उसकी मिसाल मैंने दे दी है तहवील। तीसरा है इफ़्तियाल, इफ़ाल तफ़ईल। वैसे मैं अगर उस पुरानी तरतीब से आऊँ जो मैंने आपको मीज़ान और सर्फ़ में कराई थी तो उस तरतीब से इफ़ाल तफ़ईल मुफ़ाअला तफ़ाउल तफ़ाउल और फिर इफ़्तियाल इस्तिफ़ाल और इनफ़िआल, यानी ये बाब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बाब 12 बाबों में से जो 8 है और एक इफ़इलाल भी आता है वो भी कभी कभार आ जाता है, तो इस तरह से ये 9 हो जाएंगे। तो यानी ये 8 ज़्यादा मारूफ, यानी जिनका इस्तेमाल इनमें से सबसे ज़्यादा इफ़आल का है और इस्तेमाल रहता है और इस्तिफ़ाल का भी रहता है। इंशाल्लाह इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यानी ये बाब हैं, ये जो अजवफ़ वावी है वो इनसे आता है। तो सबसे पहले हम बाब इफ़आल को देखते हैं कि अल इक़ामतु, आपको हमने लफ्ज़ पढ़ा था कामा यकूम, यानी नासरा यंसुरो से हमने ये मुजर्रद में पढ़ा था, तो ये असल में था कावामा यक़वुमु, तो ये हम पढ़ चुके हैं अजवफ़ के अंदर। अब इसी को हम बाब इफ़आल पे ले आते हैं। तो आपको पता है बाब इफ़आल बनाने का तरीका क्या है कि आप मस्दर को इफ़आलुन के वज़न पे जो भी लफ्ज़ होता है इक यानी इक वा मुन, इक वा मुन इससे कर देते हैं आप। और आपको याद होगा मैंने मिसाल के जब कवानीन पढ़ाए थे, अजवफ़ के नहीं मिसाल के कवानीन पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने मिसाल के कवानीन पढ़ाते वक्त जो दूसरा कानून था जिसमें हमने ये कानून पढ़ा था कि जब भी मस्दर में से कोई हरफ इल्तक़ाए तनवीन के अलावा हज़फ़ किया जाएगा उसके बदले में उसके आखिर को गोल ता यानी ताए मदूरा देनी वाजिब है। तो वहाँ आपको मैंने ये बताया था कि ये कानून जिस तरह मिसाल में लगता है इसी तरह ये अजवफ़ में भी कानून लगता है। तो अब ये वही कानून जो मिसाल का दूसरे नंबर वाला कानून मैंने पढ़ाया था वो यहाँ जब बाब इफ़आल पे आप अजवफ़ को बाब इफ़आल पे लेके आएंगे अजवफ़ वावी को, तो वहाँ आप उसका जब मस्दर बनाएंगे तो वहाँ पर ये कानून जारी होगा। मसलन आप यहाँ देखें इक़वामुन है तो आपने अजवफ़ के कवानीन में यक़ूलो वाला यानी यक़वुलो वाला कानून पढ़ा है। तो उसके अंदर आप क्या करते थे, वाव की हरकत क़ाफ को मुंतकिल करते हैं उस कानून के मुताबिक, तो यूँ हो जाता है ये शक्ल। अब वाव साकिन ज़ाहिर माक़बल मफ्तू, यानी ये भी हमने पढ़ा था कि अगर फिर वो फ़तेह को मुंतकिल करेंगे तो युक़वालो वाला कानून तो युक़ालो हो जाएगा, उस लिहाज से ये अलिफ़ से बदल जाएगा। जब ये अलिफ़ से बदल जाएगा अब ये इल्तक़ाए साकिनैन हो गया। मैं समझाने के लिए साकिन मैंने वहाँ लिखा था, ये मैं फिर एक बार समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा इल्तक़ाए साकिनैन, तो पहला साकिन मद्दा है उसको हम डिलीट कर देंगे तो ये हो जाएगा इक़ामुन। अब वही कानून जो कानून नंबर 2 है मिसाल के अंदर पढ़ा था वही यहाँ लग जाएगा कि इस जो अलिफ मस्दर में से मद्दा हज़फ़ किया है इसके बदले में आखिर को क्या दे देनी है, गोल ता दे देनी है। तो ये हो जाएगा इक़ामा, और इराब जो होता है वो हमेशा कलमे के आखिर में लगता है। अब मीम आखिर नहीं है, अब ता आखिर है, तो इक़ामतुन। अब ये हो गया हमारे पास इक़ामतुन, इसी के ऊपर अलिफ लाम लगा दें तो अल इक़ामतु। तो यूँ ये हमारे पास जो है वो एक लफ्ज़ जो है वो इकामतुन कैसे बना है ये आपने देख लिया कि ये इक़वामुन जो था इकामतुन कैसे बना है। ठीक है जी, ये मैं असली शक्ल भी यहाँ लिख के दे देता हूँ ताकि आपको बात मैंने तफसील समझा दी है। अब हम आ जाते हैं पहले सीगे की तरफ, माजी की तरफ। तो माजी हमारे पास है अक़वामा,
اکراما، تو یہاں پر بھی بالکل یقولو اپنا یقالو یعنی یقوالو والا قانون لگ رہا ہے کہ واو کی حرکت پیچھے منتقل کریں گے اور پھر واو کو الف سے بدل دیں گے کیونکہ واو کے اوپر فتح ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اقامہ، یعنی اب اس کو اقوامہ نہیں پڑھیں گے، اب اس کو اقامہ پڑھیں گے۔ جو بھی اجوف واوی کو باب فعال پہ آپ لے کے آئیں گے تو وہ یوں ہی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے یک ویمو، تو دیکھیں یک ویمو ہے تو اب اس کی ہم یہاں پہ قانون لگے گا یب جی او والا، یب جی او والا، تو آپ کیا کرتے تھے یا کی حرکت پیچھے منتقل کرتے تھے، تو وہاں پر اسی طریقے سے یہاں دیکھیں یا جو کسرہ ہے اس کو منتقل کریں گے، تو یہ جب منتقل کریں گے تو یہ ہو جائے گا یقومو، یعنی قاف کے پیچھے حرکت منتقل ہو جائے گی، تو یب جی او اور یقولو والے قانون کے مطابق پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کسرہ ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے ظاہر ہے، تو ہم نے مثال میں قانون پڑھا تھا واو ساکن ہو ظاہر ہو ما قبل مکسور ہو تو اس کو یا سے بدل دینا واجب ہے، تو اس لحاظ سے اب یہ واو جو ہے اس قانون کے مطابق یہ کیا ہو جائے گی یقیمو، یعنی یہاں دو قانون لگ رہے ہیں اس یک ویمو میں اندر، تو کیا ہو جائے گا یقیمو اس قانون کے حساب سے۔ اب یعنی اقامہ یقیمو اقامتن، اب گردان کے اندر آپ اس کو منصوب پڑھتے ہیں زبر دے کے، تو اقامتن فاہوا مقویمن، مفعلون کا وزن ہے آپ کو بتایا تھا، اسم فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ یا ہٹا لو اس کی جگہ میم پہ ضمہ دے دو اور آخر کو تنوین دے دو۔ اب یہاں پر بھی قانون لگ رہا ہے، کیا قانون لگ رہا ہے کہ آپ نے حرکت وہی واو والی حرکت پیچھے منتقل کرنی ہے اور پھر واو کس سے بدل جائے گی یا سے بدل جائے گی، تو یہ ہو جائے گا مقیمن، کیا ہو جائے گا مقیمن، تو اقامہ یقیمو اقامتن فہوا مقیمن۔ اب مجہول پہ آئیں تو ہمارے پاس بنے گا اقویما، اقویما، تو اسی طریقے سے پھر واو کی حرکت پیچھے جائے گی اور زیر ہے تو یہ واو یا سے بدل جائے گی، تو یہ ہو جائے گا اقیما، اقیما، ٹھیک ہے۔ پھر مجہول ہے یک وامو، ٹھیک ہے جی، تو اب اسی طریقے سے پھر یہ ہو جائے گا یقامو، کیوں کہ اب یہ واو کی حرکت زبر ہے تو پیچھے شفٹ ہوگی تو زبر واو کو کیا بنا دے گی الف بنا دے گی، یقام، ٹھیک ہے جی۔ اقامتن فضا کا، اب یہ ہمارے پاس لفظ تھا مق و من، تو اب یہ پھر حرکت پیچھے منتقل ہوگی تو الف سے بدلے گی، تو مقامن، فضا کا مقامن۔ اب یہاں آپ نے غور کیا ہوگا قانون کے اندر، تو یہاں تقریباً یقولو اور یبیو والا جو قانون تھا وہ آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے، اور واو والا قانون کہ واو ساکن ظاہر ما قبل مکسور ہو تو اس کو یا سے بدل دینا واجب ہے۔ یہ دو قانون یہاں اس پوری گردان میں دیکھیں اپلائی ہو رہے ہیں، تو اب یہ گردان آ گئی اقامہ یقیمو اقامتن فہو مقیمن، اقیمہ یقامو اقامتن فذاک مقامن، یعنی آپ نے اس کو قانون کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے اصلی شکلیں نکالی ہیں۔ اب لم والی گردان آئے گی تو لم اس پہ لگاؤ گے تو کیا بنے گا، یہ دیکھیں لم یقیمو تھا نا، یقیمو، تو جب آخر لم کی وجہ سے کیا ہو جائے گا لم لگے گا تو میم پہ جزم آئے گی، جب جزم آئے گی تو یا بھی ساکن میم بھی ساکن، التقاء ساکنین ہو جائے گا، تو اب دو ساکن ہے تو پہلا ساکن مدہ ہے، دیکھیں یا کے نیچے یا سے پہلے زیر ہے تو اب آپ نے اس کو حذف کر دینا ہے، تو یہ ہو جائے گا لم یقیم، کیا ہو جائے گا لم یقیم۔ اب یعنی اس کو یقیم نہیں پڑھیں گے، لم یقیم، لم یقم، اسی طریقے سے یقامو تھا تو وہاں پر بھی یہی صورت بنے گی، جب لم لگائیں گے تو آخر ساکن ہوگا تو الف مدہ آ گیا، ساکن ہے دو تو ایک گر جائے گا تو لم یقم بن جائے گا، لم یقم۔ آگے یہ لم کی وجہ سے قانون لگ رہا ہے التقاء ساکنین والا، اب آگے ہو جائے گا لا یقیمو لا یقامو، ادھر تو لگنا ہی نہیں ہے قانون، لن یقیما لن یقاما۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ امر کیسے بنانا ہے، اب اس کے بعد ہم نے امر بنانا ہے، تو امر آپ نے کیسے بنانا ہے، تو یہی جب آپ کے پاس مضارع ہوتا ہے اسی مضارع کے اوپر اسی مضارع کو آپ نے امر بنانا ہوتا ہے۔ حاضر ہمارے پاس صیغہ ہے تو کیمو، تو کیمو، تو اب آپ نے تا کو ہٹایا، آپ کو پتہ ہے یہ بچ گیا یوں، یہ شکل بچ گئی، تو اب آپ کو پتہ ہے یہاں ہم حمزہ قطعی لگاتے ہیں، باب فعال میں امر بنانا ہو تو الف اور الف کے اوپر زبر، اگر آپ کو میزان الصرف آپ کے ذہن میں ہے تو یہ بات آپ کے لیے سمجھنی کوئی مشکل نہیں ہوگی، صرف آپ کو یہاں قانون پہ توجہ دینی ہوگی۔
تو اب آخر کو جزم دیں گے، آخر کو جب جزم دیں گے التقاء ساکنین پھر ہو گیا تو یا گر گئی، تو اب یہ امر ہو جائے گا اکم، اکم لے تو کم، اسی طرح وہ تھا لے تکومو، ٹھیک ہے جی، لے تو اپنا لے تکومو نہیں مجہول ہے اس کا، لے اپنا تکامو کیا ہے ہمارے پاس تکامو، تو لام زیر لی لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا لے تو کم، اسی طریقے سے الف گر جائے گا لے یوکم، لے یوکم، لا تکم، لا تکم، لا یوکم، لا یوکم، ٹھیک ہے جی۔ اب مفعول وہی تھا ہمارے پاس، جو مفعول ہے وہی ظرف ہوتا ہے، مقامن، مقامان، مقاماتن۔ اچھا اسی طریقے سے پھر آ جائے گا ما بہل اقامتو اشد اقامتن، ما اشد اقامتن واشدد باقامتہ، واشدد باقامتہ، تو اس طریقے سے ہمارے پاس آپ باب افعال کی پوری گردان کوئی سا بھی لفظ ہو اس سے آپ بنا سکتے ہیں، آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے باب افعال کی گردان جو ہے وہ بنانی ہے۔ اب آپ کے پاس ہمارے پاس اگلے باب کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس جو اگلا باب ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اس کے اندر اتنے قانون جاری نہیں ہو رہے، وہ ہمارے پاس ہے تفعیل۔ اب اس کے لیے ایک لفظ ہے ہمارے پاس، دیکھیں اصلی حروف ہیں ہا واو لام، تو اس کو جب باب افعال پہ چڑھایا تو کیا بن گیا التحویل، یعنی تحویل۔ تو اب اس کو آپ کو بنانے کا طریقہ پتہ ہے کہ عین کلمے کو ڈبل کر دیتے ہیں، تو حولا یحول تحویلا فہو محول، حوّل یحول تحویلا فذاک محول، لم یحول لم یحول، لا یحول لا یحول، لن یحول لن یحول۔ امر کیا آئے گا حول، لتحول لیحول لیحول، لا تحول لا تحول، محول محولان محولات، ما بہ التحویل اشد تحویلا، ما اشد تحویلا واشدد بتحویلہ۔ آپ نے دیکھا یہاں کوئی ہمارا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ جاری جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو بس جس طرح ہم نے صرفہ یصرف والی گردان پڑھی تھی، بس فرق یہ ہے کہ یہ اجوف ہے اور وہ صحیح تھی، تو یہ قانون ادھر ہی مطلب اس طریقے سے آپ باب تفعیل کا کوئی بھی لفظ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو چڑھا دینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے باب مفاعلہ، ہمارے پاس ایک لفظ ہے مشاورتن، تو دیکھیں یہ لفظ تھا شین واو را، تو اب اس کو جب آپ نے باب افعال پہ چڑھایا تو یہ کیا بنے گا شاورا۔ بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، شاورا یشاور مشاورتن فہو مشاور مفاعل، وزن اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مجہول کیا آئے گا شوویرا، آپ کو معلوم ہے شوویرا، ایک تو واو اس کا اپنا ہے اور ایک الف بھی واو سے بدل جائے گا، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا قابلہ کوبیلا کے اندر جو میزان الصرف کے اندر، شوویرا یشاور مشاورتن فذاک مشاور، لم یشاور لم یشاور، لا یشاور لا یشاور، لن یشاورا لن یشاورا۔ امر آئے گا شاور لتشاور لیشاور لیشاور، لا تشاور لا تشاور، مشاور مشاوران مشاورات، ما بہل مشاورات اشد مشاورتن، ما اشد مشاورتن واشدد بمشاورتہ۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کی پوری بھی گردان جو ہے وہ باب مفعلہ سے یعنی بہم ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، یہ آپ نے گردان اس طریقے سے بنا لینی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کا اور بھی لفظ لے سکتے ہیں، معاوضہ، معاوضہ تو کہتے ہیں نا معاوضہ دینا، یعنی کسی چیز کی اجرت آپ دیتے ہیں تو معاوضہ اسی سے لفظ نکلا ہے۔ مناولہ تو یعنی کسی کو دینا، ایک دوسرے کو یعنی دینا جو ہوتا ہے، مداومہ تو ہمیشگی، یہ سارے لفظ آپ اسی باب مفعلہ سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لفظوں کو آپ بنا سکتے ہیں۔ اب جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ آ جاتا ہے تفاعل۔
تو ہمارے پاس عین واو زال تھا، عین واو زال، تو یعنی اسی کو جب ہم نے باب تفاعل پہ چڑھایا تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا تعوذ یا التعوذ، تو اسی تقبل، تو تقبلہ جس طرح پڑھتے تھے تعوذ یتعوذ تعوذا فهو متعوذ، تعوذ یتعوذ تعوذا فذاک متعوذ، لم یتعوذ لم یتعوذ لا یتعوذ لا یتعوذ لن یتعوذ لن یتعوذ، امر تعوذ لتتعوذ لیتعوذ لیتعوذ، متعوذ متعوذان متعوذات، ما به التعوذ اشد تعوذا ما اشد تعوذا واشتد بتعوذه۔ میں اس لیے جلدی پڑھ رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی قانون نہیں لگ رہا، وہی بالکل طریقہ ہے جو میزان و صرف میں پڑھا ہے، بس آپ نے صرف یہاں اجوف پہ لگانی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اسی طریقے سے آپ کے پاس اور بھی لفظ ہو سکتے ہیں، تحول، ٹھیک ہے، بدلنا، تلوث، آلودہ کرنا، التلوث، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے التنوع یعنی نو نو ہونا، قسم قسم ہونا، التزوج، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شادی کرنا، تزوج، تطوع یعنی نفل کام، نفل ہونا یعنی زائد کام کرنا، جو آپ کی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی سے زائد کرنا۔ تو یہ سارے کے سارے آپ اس طریقے سے بہت سارے لفظ لے سکتے ہیں۔ تو افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل ہو گیا، اور تفاعل اب اسی کو یعنی جو شاورہ تھا تو ہم نے اس کو تفاعل پہ چڑھ دیا، تشاورن، تو یہ بھی وہی ہے، بہم، باتیں، باتیں کرنا، ٹھیک ہے جی، مشاورہ یہ کہہ سکتے ہیں نا، تفاعل، تشاورن یعنی ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، یا اس کے ساتھ التحاورن بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے باتیں کرنا، تحاور، ہا، تو تشاور پڑھیں تو اسی طرح تشاور یا تشاور تشاورن فهو متشاورن، تو شوورا یتشاور تشاورن فذاک متشاورن، لم یتشاور لم یتشاور لا یتشاور لا یتشاور، لن یتشاور لن یتشاور، تشاور لتشاور لیتشاور لیتشاور، تشاور لیتشاور لیتشاور لیتشاور، تت آ گیا ہے لا تتشاور لا تتشاور لا یتشاور لا یتشاور، متشاورن متشاوران متشاورات، ما بالتشاور اشد تشاورن ما اشد تشاورن واشتد بتشاور ہی۔ آپ کہیں گے اتنی تیز پڑھ دی ہمیں کیا سمجھ آئے گا بھائی، اس لیے میں تیز پڑھ رہا ہوں کہ ہم نے میزان و صرف میں یہ بالکل ایک ایک باب علیحدہ کر کے ہم نے حل کیا تھا، اس لیے جو طالب علم ترتیب سے آئے ہیں اور جن کے ذہن میں پچھلے اسباق ہیں تو ان کو یہ سمجھنے میں کوئی مشکل اور دقت پیش نہیں آ رہی ہوگی، وہ میری بات کو فوراً سمجھ رہے ہوں گے۔ اس لیے جو نئے حضرات ہیں یہاں پہ وہ پہلے ترتیب سے پیچھے سن کے آئیں تو تبھی ان کو سمجھ، اس لیے میں ہر سبق میں کہتا ہوں پچھلے سبق کو سنے بغیر آگے کی طرف مت جائیں، اور جب تک پچھلا ازبر نہ ہو جائے آگے کی طرف مت منتقل ہوں، جلدی نہ کریں، کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ کو پچھلا نہیں آئے گا اگلا سمجھنا آپ پہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے بر موقع ہر چیز کو سمجھتے جائیں جہاں کہ آپ کے لیے آسانی ہوتی جائے۔ اب یہ ہمارے پاس افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل ہو گیا، اس کے بعد ایک باب آتا ہے انفعال، انقیاد، یہ بھی جو ہے نا اس باب سے ایک لفظ جو ہے وہ ایک باب یہ بھی آتا ہے اجوف سے، تو اجوف واوی سے، تو یہ انقیاد، فرما بردار ہونا یعنی کسی کا مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، تو اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے، اب ہمارے پاس تھا نا قاف واو دال، تو یہ تھا ان قاوادا، ہمارے پاس تھا ان قاوادا، تو واو متحرک ما قبل مفتوح والا قانون، پہلا قانون اجوف کا لگ رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا ان قادا، ان قادا، آگے تھا ان قاودا ین قاوے دو، ان فاتارا ین فاترو، وہی گردان، ان فاتارا ین فاترو انفطارن، وہی لگائیں گے، ان قاودا ین، اب یہ بھی قانون لگ رہا ہے کہ قاف کی حرکت نون کو دیں گے، پھر اپنا کیا نام ہے، قاف کی حرکت نہیں نون کو دیں گے بلکہ کیا کریں گے، واو متحرک کو ما قبل مفتوح ہے الف سے بدلیں گے، تو یہ ہو جائے گا ین قادو، یہ بھی پہلا قانون لگ رہا ہے۔ آگے مصدر آئے گا ان کی یادن، مصدر تھا ہمارے پاس ان کے وادن، تو یہ ہو جائے گا ان کے وادن، تو آپ نے قانون پڑھا تھا کیوالن والا، کیجالن والا، کہ وہ متحرک سے پہلے لام کلمے میں اپنا کیا نام ہے، لام کلمے میں ہو، اور اپنا ما قبل کیا ہے، وہ متحرک اور ما قبل مکسور ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے تھے، تو کیا ہو جائے گا کیجالن، جس طرح کیوامن تھا نا تو کیجامن ہو گیا۔ مصدر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر میں وہ ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، کیوامن کیجامن جس طرح ہوا تھا، تو اس طریقے سے یہ ہو جائے گا ان کے یا دن یا ان کے یادن، ٹھیک ہے، تو ان کے یادن اس طریقے سے بنا ہے، یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ یائی ہے بلکہ وہ ہے، فاہوا، اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس آ جائے گا من کاوی
दुन, तो अब ये भी फिर वाव मुतहरिक मा क़बल मफ्तूह तो क्या हो जाएगा, अलिफ से बदल जाएगा मुनकादुन। ये भी पहला कानून लग रहा है मुनकादुन। अब मजहूल बनाएंगे आप, तो मजहूल आपको पता है बाब इनफियाल की आती नहीं है, आप खुद बनाते हैं तो उसके साथ बेही लगाते हैं। तो मजहूल जब बनाएंगे तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, उन कीदा, यानी क्या था आपके पास, उन कुवीदा, उन कुवीदा। तो अभी मैंने आपको कानून कौन सा, उन कुवीदा के अंदर आपने कुवीला वाला कानून लगाना है, कुवीला वाला। जिस तरह हमने मजहूल वाला लगाया था ना तो कीला बन गया था, उसी तरीके से वाव की हरकत पीछे मुंतकिल करेंगे। जब मुंतकिल करेंगे तो ये वाव या से बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उन कीदा बेही, उन, यानी यहां पे कुवीला वाला कानून लगाना है, उनकी दबेही। फिर मजहूल युनकादो बेही, युनकावदो था तो युनकादो बेही, जिस तरह युकवावम वाला कानून लगाया बिल्कुल उसी तरह से। इनकी यादन फला का मुनकादुम बेही, तो ये मुनकावदुन है तो फिर अलिफ से बदल जाएगा मुनकादुन। पढ़ने में दोनों एक जैसे पढ़े जा रहे हैं, मुनकादुम बेही। लम यनकद, लम युनकद बेही, यहाँ इल्तकाए साकिनैन की वजह से जो है वो या गिर जाएगी, जिस तरह के युकिम के अंदर गिरी थी। लम यनकद, लम युनकद बेही, ला यनकादो, ला युनकादो बेही, लन यनकादा, लन युनकादा बेही। अमर क्या आएगा, अमर जो आपने बनाना है इनकद, यहां पर भी अलिफ गिर गया, ठीक है, इल्तकाए साकिनैन, इनकद लितुनकद भी, लियनकद लियुनकद भी, लातनकद लातुनकद भी, लायनकद लायुनकद भी। मुनकादुन मुनकादान मुनकादातुन, मा भेल इनकी याद, शद्दुन की यादन, माशदन की यादन, वाशदिद बिन की याद ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरी गर्दान बाब इनफियाल की आपके पास आ जाएगी। इस पे और भी लफ्ज़ जो है वो आ सकते हैं, आप जो है वो बना सकते हैं, बहुत और भी कुछ ना कोई लफ्ज़ आ सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लफ्ज़ इफ्तियाल, इसके लिए एक लफ्ज़ है एहतियाज, ठीक है। तो अब इसका भी आपने उसी तरीके से, आपके पास लफ्ज था एहतावाजा, तो ये हो जाएगा एहताजा, यहताजो, एहतियाजन, असल में था एहतिवाजन। तो यहां इसके मस्दर में भी आपका जो कानून है वो केवालुन वाला, केवामुन वाला, कि यामुन यानी वो या बन गई मस्दर, तो वही कानून यहां पर भी लग रहा है। तो ये एहतिवाज जो है, एहतियाज इस तरीके से बना है, यानी असल में ये वो है, या बन गई है। तो एहतियाजन फहुवा मुहताजुन, असल में था मुहतावेजुन, मुहतावेजुन, तो वह मुतहरिक मा क़बल मफ्तूह तो अलिफ बन गया, मुहताजुन। तो ये मोहताज का लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है ना, ज़रूरतमंद को भी कहते हैं, तो वो इसम फ़ाइल है मुहताजुन। आगे मजहूल जो आएगा उहतीजा, उहतीजा बिही। अच्छा, यहाँ जो है ना ये जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ जो है इसकी भी आपने, इसके मजहूल जो नहीं है आता, इसलिए इसकी आपने भी बेही, क्योंकि ये फेल लाजिम होता है, इसलिए इसको मुतद्दी बनाने के लिए आपने, जो ये फेल लाजिम है तो फेल लाजिम जो भी लफ्ज़ होगा फेल होगा तो उसकी मजहूल नहीं आती, आपने बनानी हो तो बेही लगाना है। उहतीजा बिही, युहताजु बिही, एहतियाजन फज़ा का मुहताजुम बिही, ठीक है। असल में था मुहतावाजुन, तो वो भी मुहताजुन, बिल्कुल एक जैसे कानून लग रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा यहाँ नहीं दोहरा रहा। लम यहतज, लम युहतज, देखिए अलिफ गिर गया यहाँ पर, ला यहताजो ला युहताजो, लन यहताजा लन युहताजा बिही, बिही, ठीक है, मजहूल के साथ लगाना है। अमर क्या आएगा, अमर आएगा यहाँ पर एहतज, एहतज, इज्तनिब है ना, तो असल अलिफ यहाँ पे क्या हो गया, इल्तिकाए सकरैन की वजह से हज़फ हो गया। एहतज लितुहतज, लियहतज लियुहतज, ला तहजद ला तुहजद तुहतज, मजहूल अपना ज़र्फ़ मोहताजुन मोहताजान मोहताजातुन, मा बिहिल एहतिजाजो अशद, मा बिहिल एहतियाजो अशद्दो एहतियाजन, मा शद्द एहतियाजन वाश्तिद बेहतियाज ही, बिल्कुल उसी जैसा आपने ले आना है। अब बाब इस्तिफ़ाल हमारे पास आखिरी बाब आ जाता है, इस्तिगासतो। इस्तिगासतो इसके असली रूफ क्या थे, गौस, यानी गा गैन वो सीन, तो इसको बाब इफ्तियाल पे चढ़ाया तो ये बना इस्तिग़वासा, यस तागवेसो, इस्तिग़वासन, फ़हुवा मुस्तग़वेसुन, उस्तग़वीसा युस्तग़वसु, इस्तिग़वासन फ़ज़ाका मुस्तग़वसुन। ये मैं असली शक्ल पढ़ रहा हूँ, तो यानी पहले आप क्या करेंगे, एक बार असली शक्ल बना लेंगे ना तो आपको गर्दान बनाने के अंदर बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपको गर्दान बनाने के अंदर बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आप कानून लगाते जाएंगे जहां जहां लगेगा। अब यहां कानून लगता जाएगा, वाव मुतहरिक मा क़बल मफ्तूह है, तो अब क्या होगा, इस्तग़वासा, वाव की हरकत पीछे गैन को मुंतकिल करेंगे यकूल वाले कानून के मुताबिक, तो अलिफ से बदल जाएगा इस्तग़ासा यस्तग़ीसो, इस्तिग़ासतन यानी इस्तग़ासा यस्तग़ीसो। अब यहां पर भी यस्तग़वेसो है ना, तो वाव की हरकत पीछे नकल करके या से बदल देंगे, यस्तग़वेसो इस्तिग़ासतन फ़हुवा। अब देखिए इस्तिग़ासतन में भी जो ता है वो
بالکل وہ قانون ہے جو استقامتاً والا، یعنی جو مثال کے اندر دوسرا قانون پڑھا تھا نا کہ اجوف کے اندر یا اپنا مصدر کے اندر جب بھی کوئی حرف حذف ہوگا تو آپ اس کے بدلے میں آخر میں گول تا دیں گے، تو یہاں پر بھی اگر آپ کو استقامتاً بھی اس کی مثال بن سکتی ہے، یعنی باب استفعال کی، وہ اجوف ہے۔ تو یہ میں پڑھ رہا ہوں ایک نئے لفظ استغاثہ یستغیث استغاثۃ فهو مستغیث، مستغیث یستغاث استغاثۃ فذاک مستغیث، لام آگے جو ہے نا لام کی گردان لگائیں گے تو لام یستغیث لام یستغاث، لا یستغیث لا یستغاث، لن یستغیث لن یستغاث، استغیث لتستغاث لیستغیث لیستغاث، لا تستغیث لا تستغاث، مستغاث مستغاثان مستغاثات، ما بالاستغاثۃ اشد استغاثۃ ما اشد استغاثۃ واشدد باستغاثتہ۔ تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے، ہر گردان کی اور صرف کبیریں لازمی بنانی ہیں۔ مثلا آپ نے باب فعال ہے تو آپ نے اقامہ ہے تو اقامہ کی پوری گردان بنایا، اقامہ اقامو اقامت اقامت اقامہ اقمنا اقمت اقمتم اقمتم، یہاں قانون لگ رہا ہے اقامنا سے الف جو ہے وہ پھر وہ جو ہے الف سے بدل کے گر گیا ہے، اقمنا اقمت اقمتم اقمتم اقمتی اقمتم اقمتنا اقمتو اقمنا، اس طرح یقیم ہے یقیم یقیمان یقیمنا یقیم تقیم تقیمان یقیمنا، یہاں پر بھی قانون لگ گیا۔ تقیم جب آپ دیکھیں گے پوری گردانیں بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں قانون لگ رہا ہے۔ اس طرح امر ہے اقیم اقیما اقیمو اقیمی اقیما اقیمنا، لے تقام، ٹھیک ہے جی، اسی مجہول ہے تو لے تقام لے تقام، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ساری گردانوں کو صرف کبیریں بھی بنانی ہیں۔ میں نے کیونکہ قانون پڑھا دیے ہیں، مجھے ایک ایک گردان کرتے ہوئے آپ کے لیے بہت طویل وقت چاہیے ہوگا، پھر ایک ایک کو میں کروں گا جس طرح میں نے میزان و صرف میں کرائی تو پھر آپ کے اوپر بہت سارا ٹائم لگے گا، اس لیے آپ مشق کریں گے، میں چیک کروں گا، ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس جگہ پہ آپ کی کوئی بھی غلطی آ رہی ہوگی یا آپ کو پریشانی آ رہی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ماڈل میں نے آپ کو نمونہ دے دیا ہے تاکہ حالانکہ قانونوں کے بعد ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے کر کے دکھائی ہے تاکہ آپ کو ایک بار اچھے طریقے سے ازبر ہو جائے۔ ہر سبق کو 2 سے 3 بار ضرور دہرایا کریں، کسی جگہ کو سکپ نہ کیا کریں، جب تک پچھلے سبق کور نہ ہو جائے آگے کی طرف مت منتقل ہوا کریں۔ جو نئے آتے ہیں جب تک وہ ترتیب سے پچھلے نہ سن لیں ان کو فائدہ نہیں ہونے والا، وہ کہتے رہیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی واقعتاً، یا آئے گی تو بہت تھوڑی بہت آئے گی، اس لیے ترتیب سے سنیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ روزانہ پیچھے سے سبق بھی ضرور دہرایا کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے، اور مزید اپنی رائے بھی یہاں دیا کریں۔ کوئی سوال ہو تو یہاں واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے یا یہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔